پاکستان نے سری لنکا کو ہرا کر ٹرائی سیریز جیت لی۔ 115 رنز کا ٹارگٹ 4 وکٹوں پر حاصل کیا۔ بابر اعظم 37 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ محمد نواز میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار۔ کھلاڑیوں کا ٹرافی کے ساتھ جشن۔ وزیر اعظم کی قومی ٹیم کو فتح پر مبارکباد۔ فائٹ فار گلوری میں محمد وسیم نے تھائی حریف کو پچھاڑ دیا۔ سپر سٹار باکسر نے اپنے ورلڈ گولڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل کا دفاع کیا۔ فائٹ 12 راؤنڈ تک جاری رہی۔ وسیم دی فالکن نے اپنی کامیابی پاک فوج کے شہیدوں کے نام کر دی۔ چیمپئن باکسر کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میڈل پہنایا۔ مریم نواز نے کہا، محمد وسیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ایونٹ کے کامیاب انعقاد پر فیلڈ مارشل آصم منیر، کورٹ کمانڈر لاہور اور حکومت پنجاب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور پاکستان کا افغان رجیم سے ٹی ٹی پی دہشت گردوں کی حوالگی کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، ٹی ٹی پی کو پاک افغان بارڈر سے دور لے جائیں یا انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ افغانستان سے کہا ہے، اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، افغان طالبان سے ہیں، اگر وہ پاکستانی ہیں تو ہمارے حوالے کریں، ہم اپنے قانون کے مطابق ڈیل کریں گے۔ بھارتی آرمی چیف کا بیان خود فریبی ہے۔ یہ کیسا ٹریلر ہے جس میں 26 مقامات پر حملہ ہو جائے، 7 جہاز اور S-400 کی بیٹریاں تباہ ہو جائیں؟ ایسے ٹریلر پر تو ہارر فلم بن جائے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، بھارتی قیادت ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے۔ پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پروپیگنڈا کے پیچھے بیرونی سازش ہے۔ بارڈر ایریاز میں پولیٹیکل ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ ہے۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اس کا حصہ ہیں۔ یہ گاڑیاں حملوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ لاکھوں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں صوبے میں گھوم رہی، انہیں کون روکے گا؟ دہشت گردی کے خاتمے کا حل نیشنل ایکشن پلان میں ہے۔ بلوچستان میں مربوط نظام وضع کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں کمی نظر آتی ہے۔ کریک ڈاؤن سے پہلے یومیہ 20 ملین لیٹر ایرانی ڈیزل سمگل ہوتا تھا، اب یہ مقدار 2.7 ملین لیٹر پر آ چکی ہے۔ سمگل ڈیزل کی رقم کالعدم DLA اور BYC کو جاتی ہے۔ ہمیں جینے نہیں دیں گے تو آپ بھی نہیں جی سکیں گے۔ بانی کا بال بھی بیکا ہوا تو کوئی بھی یہاں نہیں رہ سکے گا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی دھمکی، کہا بانی سے ملنا ہمارا آئینی حق ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے جیل سے نکلنا مشکل نہیں، آج کمپرومائز کر لیں تو نکل سکتے ہیں۔ حکومت کے لیے سابق وزیر اعظم کو مزید جیل میں رکھنا ممکن نہیں، مزید کسی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے، امن کو موقع دیا جائے۔ معاون خصوصی اطلاعات کے پی شفیع جان کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا پنجاب حکومت کے منہ پر تماچا ہے۔ بانی سے 8ویں بار ملاقات سے روکنا آئین و قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ اور پنجاب حکومت خود کو آئین و قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ سہیل آفریدی نے تمام آئینی و قانونی راستے اختیار کیے، اب عوامی عدالت جائیں گے۔ پی ٹی آئی نے ریاستی مفادات سے کھیلا تو سختی سے نمٹیں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے خبردار کر دیا، کہا تحریک انصاف تمام حدیں عبور کر چکی، خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے کر کے اڈیالہ جیل میں ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی اور پاکستان دشمنوں کی سیاست ایک پیج پر ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا، جیل مینول میں کہاں لکھا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہر حال میں ملاقات کی اجازت ہے۔ مریم نواز کو کئی ماہ تک پابند کیا گیا، شہباز شریف کو کھانا نہیں ملا، جیل سپرنٹینڈنٹ نے مجھ سے کہا تھا، بانی پی ٹی آئی نے روکا ہے۔ سندھ کی تقسیم کی افواہوں پر پریشان نہ ہو، سندھ ایک ہے، کوئی اس کی تقسیم پر راضی نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سیون نے میڈیا سے گفتگو، کہا نون لیگ سے الیکشن کے بعد اتحاد ہوا تھا، اس سلسلے میں آگے چل رہے ہیں۔ 28ویں ترمیم آنے سے پہلے کیا تبصرہ کروں؟ پاکستان کے مفاد کے علاوہ کسی چیز پر بات نہیں کریں گے۔ گورنر سندھ کی تبدیلی کا بیان سنا، گورنر لگانا وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ شرجیل میمن نے کہا، کسی کو صوبہ بنانے کا شوق ہے تو طریقہ کار کے مطابق کوشش کر لے، شاید خواہش پوری ہو جائے۔ عزبہ بخاری جس طرح اقتدار میں آئی ان کو قبول ہو، بلاول بھٹو ان کی طرح نہیں آئیں گے۔
صدر آصف زرداری کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ 27ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب میں کہا قومی یکجہتی باخبر قیادت اور مربوط پالیسی سازی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان کو درپیش سیکیورٹی چیلنج سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی ناگزیر ہے۔ ISPR کے مطابق صدر زرداری کے شرکاء کو ورکشاپ کی تکمیل پر مبارکباد۔ شرکاء نے اسناد تقسیم کی۔ پارلیمنٹیرین، سینئر سول اور ملٹری افسران، اکیڈمیا، سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ افغان شہریوں کو باعزت طریقے سے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ US اسٹریٹجک اجلاس کے اعلامیے میں پاکستان کی کاوشوں اور افغان شہریوں کی دہائیوں سے مہمان نوازی کو تسلیم کیا گیا۔ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس۔ کہا نیٹو اعلامیے میں افغان حکومت کے لیے ڈیفیکٹو کا لفظ استعمال ہوا۔ کہا گیا افغانستان ڈیفیکٹو حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششیں کریں۔ یورپی یونین اسٹریٹجک اجلاس میں افغانستان بھارت سنتاس معاہدے پر بھی گفتگو ہوئی۔ دورہ ماسکو کے دوران ملاقاتوں میں SCO بینک کے قیام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ SCO اجلاس میں باہمی لین دین کے لیے مفاہمتی کرنسی کے استعمال کی تجویز دی۔ صدر پیوٹن سے ملاقات نے انہیں دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ کا واقعہ۔ امریکہ نے افغان شہریوں کو ویزوں کا اجرا روک دیا۔ پناہ کے لیے دائر تمام درخواستوں پر بھی فیصلے معطل کر دیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایکس پر لکھا افغان پاسپورٹ پر سفر کرنے والے تمام افراد کے لیے ویزے کا اجرا روک دیا گیا ہے۔ US سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز کے سربراہ جوزف فیڈلو نے کہا غیر ملکیوں کی جانچ پڑتال اور اسکریننگ تک فیصلے روکے گئے ہیں۔ افسران کو ہدایت دی گئی ہے وہ پناہ گزینوں کی درخواستوں کا جائزہ لیں لیکن فیصلہ سنانے کے مرحلے پر رک جائیں۔ تمام ایئر لائن پائلٹ، ڈرگ ڈیلر اور انسانی اسمگلروں کو مطلع کر رہا ہوں۔ وینزویلا اور اس کے ارد گرد کی فضائی حدود کو مکمل طور پر بند سمجھا جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سوشل میڈیا پر پوسٹ۔ امریکی ایویشن نے بڑی ایئر لائنز کو ایک ہفتہ پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ وینزویلا کے اوپر پرواز کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ وینزویلا نے پروازیں منسوخ کرنے پر 6 بڑی بین الاقوامی ایئر لائنز کے آپریٹنگ حقوق منسوخ کر دیے۔ سولر ریڈیشن کا خطرہ۔ ایئر بس کمپنی کا A320 طیاروں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کا فیصلہ۔ دنیا بھر میں 6000 طیارے متاثر ہو سکتے ہیں۔ امریکن ایئر لائنز، ڈیلٹا ایئر لائنز، نیوزی لینڈ سمیت کئی کمپنیوں نے پروازیں متاثر ہونے کا انتباہ جاری کر دیا۔ برطانوی ایویشن اتھارٹی کا بھی کہنا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے فیصلے سے پروازوں کا شیڈول متاثر ہو سکتا ہے۔ پاکستانیوں کو ویزے بلا تعطل جاری کیے جا رہے ہیں۔ ویزوں کی بندش سے متعلق خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ اماراتی قونصل جنرل بخیت عتیق الرویتی کہتے ہیں سازشی عناصر UAE ویزوں کی بندش کی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ پاکستان اور UAE کے تعلقات مستحکم بنیادوں پر قائم ہیں۔ سیشن کورٹ لاہور میں شہباز شریف کے بانی PTI کے خلاف کھڑ جانے کے دعوے پر سماعت۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ عدالت کو بتایا ان کی شہباز شریف کے ساتھ سیاسی اور جماعتی وابستگی ہے۔ بانی PTI نے اپریل 2017 میں بے بنیاد سنگین الزامات لگائے۔ جھوٹ پر مبنی بیان شہرت کو داغدار کرنے کے لیے دیا گیا۔ بانی PTI کے وکیل کے سوال پر کہا ان کے علم کے مطابق پاناما لیکس میں ایسے افراد کے نام تھے جن کی انویسٹمنٹ بیرون ملک تھی۔ نواز شریف کو سزا ہوئی اور وہ نااہل ہوئے۔ عدالت نے اس سماعت 13 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں سمندری طوفان سے تباہی، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے اموات کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی۔ 80 لاپتہ ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے سے طوفانی بارش جاری ہے۔ مٹی کے تودوں سے گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ پل تباہ ہونے سے امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں عدم حاضری پر سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری۔
اسلام آباد کی مقامی عدالت نے علی امین گنڈاپور کے خلاف اشتہاری کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سماعت 5 جنوری تک ملتوی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈی سی ننکانہ کے پی ٹی آئی کے 13 کارکنوں کی نظر بندی کے احکامات کا لدم قرار دے دیے۔ نظر بند افراد کو فوری رہا کرنے کا حکم۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا نظر بندی کے احکامات قابل اعتماد مواد کے بغیر جاری ہوئے۔ نظر بند افراد کی حکومت مخالف سرگرمیوں کا ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا۔ بھارتی سیکرٹری دفاع روسی صدر کے دورہ بھارت سے پہلے ہی مایوس۔ راجیش کمار سنگھ نے اعتراف کیا پوٹن کے دورہ بھارت میں شاید بڑا بریک تھرو نہ ہو۔ میزائل سسٹم کی ترسیل میں تاخیر پر تشویش ہے۔ S-400 کی مزید خریداری پر بات چیت کی جائے گی۔ پیوٹن مودی ملاقات میں دفاعی تعاون اور ہتھیاروں کی ترسیل میں تاخیر پر گفتگو ہوگی۔ سخوئی جہازوں کی ڈیلیوری اپ گریڈیشن کے لیے ٹائم لائن بھارت کے لیے باعث تشویش ہے۔ ترکی کے دورے پر موجود پوپ لیو کا استنبول میں بلو مسجد کا دورہ۔ پوپ کو ترک حکام نے مسجد کی تاریخ کے بارے میں بتایا۔ پوپ لیو نے مسجد کی شاندار طرز تعمیر کی تعریف کی۔ بلو مسجد کو سلطان احمد مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1609 میں خلافت عثمانیہ کے سلطان احمد اول کے دور حکومت میں ہوا۔